آپ گلگت بلتستان کے جو انتخابات ہیں اس کے نتائج سے آپ خبر آپ کو مل چکی ہے کہ کیا انتخابی نتائج ہیں، اور جو اب تک کی اطلاعات ہیں اس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کو تقریباً 9 نشستوں پر کامیابی مل چکی ہے اور وہ ایک اکثریتی جماعت بن کے ابھری ہے، لیکن دوسری طرف اپوزیشن یہ بھی کہہ رہی ہے کہ دھاندلی ہو گئی ہے اور اس کو سادہ اکثریت بھی نہیں ملی۔ صورتحال یہ ہے کہ آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی انتخابی نتائج کو مسترد کر دیا ہے، مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی انتخابی نتائج کو مسترد کر دیا ہے، مولانا فضل الرحمان نے بھی انتخابی نتائج کو مسترد کر دیا ہے۔ ایک دوسرے پر جو پہلے الزامات لگاتی تھیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، ان میں ہم نے کافی عرصے تک دیکھا کہ وقفہ رہا، لیکن آج جب دونوں الیکشن کے نتائج کو مسترد کر رہے ہیں تو مسلم لیگ نون نے آج ایک بہت سیریس چارج لگا دیا پاکستان پیپلز پارٹی پہ، پاکستان تحریک انصاف پہ نہیں، پاکستان پیپلز پارٹی پہ۔ کس نے لگایا الزام؟ حافظ حفیظ الرحمان صاحب نے، ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں احسن اقبال صاحب، ذرا دیکھیے۔ گلگت بلتستان کی ووٹ کی جو بے حرمتی کی گئی ہے، اس میں میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ایک سندھ کے اور وفاقی حکومت کے وسائل کا مقابلہ یہاں پہ بھرپور رہا۔ سندھ حکومت نے کروڑوں روپیہ گلگت بلتستان میں پھینکا ہے، اپنا کچرا صاف نہیں کر سکے، اپنا سندھ ٹھیک نہیں کر سکے۔ گلگت بلتستان میں آئے تھے اور یہاں پہ جی ہم لینڈ سلائڈ وکٹری لے کے جائیں گے۔ اب اس وقت ان کی اور ہماری سیٹیں جو ہے، چونکہ وہ بھی پتہ لگ گیا کہ ڈیل جو ہے وہ ہمیشہ نقصان ہی دیتی ہے۔ نواز شریف کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے کا کوئی فائدہ ان کو بھی نہیں ہوا۔ نواز شریف کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے کا فائدہ ان کو نہیں ہوا، اور ڈیل کی بھی کوشش کی تھی، اور سندھ میں اپنا کچرا صاف نہیں کر سکے اور گلگت بلتستان میں الیکشن جیتنے آئے تھے۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب جو انتخابی نتائج کو مسترد کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں اسلام آباد کی طرف مارچ کروں گا، وہ پہلے حافظ حفیظ الرحمان صاحب کے سوال کا جواب دیں۔ اور میرے ساتھ موجود ہیں گفتگو کے لیے جناب شفقت محمود صاحب، وفاقی وزیر تعلیم، بہت شکریہ شفقت محمود صاحب۔ محسن شاہ نواز رانجھا صاحب، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما۔ رانجھا صاحب، آج آپ بھی بڑے سیریس لگ رہے ہیں اور آپ کے بھی چہرے پہ کافی جو ہے سنجیدگی ہے، جو سنجیدگی حافظ حفیظ الرحمان صاحب کی میں نے چہرے پہ بھی دیکھی ہے۔ تو آپ اگر مجھے اجازت دیں شفقت صاحب، میں ادھر سے شروع کروں، آج تو ان کا دن ہے۔ میں سنجیدگی ختم کر دی ہوں، آپ نے مسکرانا شروع کر تو دی ہے۔ مسلم لیگ نون نے نہ صرف یہ کہ حکومت پہ الزام لگا دیا ہے بلکہ پیپلز پارٹی پہ الزام لگایا، اور بڑے دلچسپ رائے میں کہ تم کراچی کا کچرا صاف نہیں کر سک رہے تھے اور گلگت بلتستان آئے تھے وعدہ معاف کروڑوں روپے ساتھ لے کے۔ دیکھیں، میں اس پہ بڑی واضح بات کروں، جو کراچی کا کچرا تھا وہ تو علی زیدی وغیرہ بھی نہیں صاف کر سکے، اور پی ڈی اے ان کی وہ جو اس کا جواب یہ دینا تو کیا لے کے ان کی وہ جو ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی کرینے لے کر، تو یہ تحریک انصاف والے وہاں پر گئے تھے، کچرا تو ان سے بھی نہیں صاف ہوا۔ وعدہ معاف گواہ کچرا دیکھیں، جو حفیظ الرحمان صاحب نے بات کی ہے، مجھے نہیں پتا انہوں نے کس کانٹیکسٹ میں بات کی ہے۔ کیوں نہیں پتا آپ کو؟ ساتھ احسن اقبال بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن نہیں، ایسے ایک بات حامد صاحب بتا دوں، یہ ایک بڑی کوشش ہے کہ کسی طرح سے پی ڈی ایم کے اتحاد میں کوئی دراڑ پڑے۔ کون کوشش کر رہا ہے؟ حافظ حفیظ الرحمان؟ اس پہ شک کر رہے ہیں آپ حافظ حفیظ الرحمان پہ شک کر رہے ہیں؟ میں کوشش کر کے یہ بات کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ دراڑ نہیں پڑنی، یہ اتحاد بحال راجہ صاحب کون دراڑ پر ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے؟ یہ حافظ صاحب اس پہ روشنی بہتر ڈال سکیں گے، لیکن ہم بڑے کلیئر ہیں کہ پی ڈی ایم بالکل سٹینڈز یونائٹڈ، اور اس طرح کے بیانات اگر کوئی دے کہ اس کو جوڑ توڑ کر کسی کے اوپر ڈالنے کی کوشش کرے گا تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ بیانات کی کوئی قیمت قدر و قیمت نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جوڑ توڑ کے کیا ہے۔ سر آپ نے سوال کیا ہے، ٹھیک ہے، حافظ حفیظ الرحمان صاحب سے پوچھ لیجئے گا کہ یہ بات انہوں نے آپ کی ہے حافظ یا صاحب سے نہیں کی۔ پوچھ رہے، لیکن میں حافظ صاحب کا تو نہیں، میں مسلم لیگ چلا یہ بھی اچھا ہوا کہ آج مسلم لیگ نون نے میرے پہ الزام لگا دیا ہے کہ میں نے جوڑ توڑ۔ ناظرین آپ کے سامنے ہے کہ مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے کہ یہ حافظ حفیظ الرحمان کا جو بیان ہے یہ میں نے جوڑ توڑ کے لگا دیا ہے، اور میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو آپس میں توڑنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بیان ہے حافظ حفیظ الرحمان کا، ساتھ بیٹھے ہیں احسن اقبال، الزام لگا دیا حامد میر پہ۔ شفقت محمود صاحب ہون خوش ہو؟ جو الزام آپ لگاتے ہیں ہم پہ وہ لگا رہے ہیں۔ یہ ہارے ہوئے باتیں لیکن بہت آپ ساری، کو تو سادہ اکثریت بھی نہیں ملی۔ ہاں نہیں کوئی بات نہیں، لیکن فیئر اینڈ فری الیکشن ہوا ہے، اور لیکن میں بڑی انٹرسٹنگ بات، ایک جو حفیظ الرحمان نے بات کی ہے، یہ ان کے بائی دا وے چیف منسٹر ہوتے تھے اور وہ اپنا الیکشن بھی ہار گئے،
اور انہوں نے جو بیان دیا ہے انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت کروڑوں روپے لے کے آئی تھی وہاں پہ، اور وہاں پہ انہوں نے پیسے ڈسٹریبیوٹ کیے، اور اس کے باوجود یعنی کہ نہ صرف کہ آپس میں جو پھوٹ ہے وہ تو نظر آ ہی رہی ہے، لیکن یہ بڑا سنگین الزام ہے۔ وہ شخص جو کہ شور بچا بچا کے اس کا گلا بیٹھ رہا ہے، اور اس کی اتحادی پارٹی جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ تم تو پیسے لے کے آئے تھے سندھ سے یہاں پہ ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے، اور اس کے باوجود تم ہار گئے ہو۔ اصل بات یہ ہے، یہ فیئر الیکشن تھا، اس فیئر الیکشن میں بہت بڑی کامیابی پی ٹی آئی کو ہوئی۔ یہ بہت بڑی کیسے ہے؟ آپ کو صرف 9 سیٹیں ملی ہیں، اس لیے کہ سادہ اکثریت بھی نہیں ہے۔ پچھلی دفعہ ہم نے 1 سیٹ لی تھی، ہاں، اور اس دفعہ ہم نے 9 سیٹیں لی ہیں، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کے بعد جو اپوزیشن میں جو انڈیپینڈنٹ جیتے ہیں، اور بڑے 7 لوگ انڈیپینڈنٹ جیتے ہیں، ان میں 4 تو ہماری پارٹی کے تھے جن کو ہم نے ٹکٹ نہیں دیا، اور وہ اب واپس آ جائیں گے، آپ انشاءاللہ آ جائیں گے واپس، گورنمنٹ ہم فارم کریں گے۔ لیکن یہ بڑا ہی میں سمجھتا ہوں کہ جب سے پاکستان بنا ہے، جی بی گلگت بلتستان میں اتنا بھرپور الیکشن کبھی نہیں ہوا، اور ایک واحد نیشنل پارٹی ابھری ہے کہ جس پارٹی کو گلگت بلتستان میں بھی برتری ہے، پنجاب میں برتری ہے، خیبر پختونخوا میں برتری ہے، کراچی میں اور سندھ میں سائزبل اکثریت ہے، اور بلوچستان میں بھی اس کی پریزنس موجود ہے۔ تو ایک نیشنل پارٹی پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا اچھا ایک خوشائند بات ہے کہ ایک نیشنل پارٹی جو ہے اس میں ابھری ہے۔ اور ایک چیز میں یاد کرا دوں آپ کو اس سے پہلے کہ اور باتیں ہوں، کہ شاید ایک جیو نے ایک سروے کیا تھا، وہ گیلپ سے کروایا تھا شاید، یا پلس نے، تو کلیئرلی انہوں نے الیکشن سے 3-4 دن پہلے کہہ دیا، لیکن وہ جو گیلپ کا اور پلس کا جو سروے تھا اس کے مطابق آپ کو زیادہ سیٹیں لینی چاہیے تھیں۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، اتنی نہیں آئیں جتنی آنی چاہیے، فیئر الیکشن ہے، ہم تو تسلیم کرتے ہیں اس الیکشن کو۔ ہماری اگر دیکھو نا، جب یہ تھے جو کہ ان کی اب 1 سیٹ آئی ہے، شاید 1 سیٹ آئی ہے، دو اچھا چلے 2 آئی ہے، اور پیپلز پارٹی کی 3 پیپلز پارٹی کی 3، تو انہوں نے پچھلی دفعہ 16 سیٹیں لی تھی، ہاں، اور مطلب پیپلز پارٹی نے 15 لی تھی، اور پیپلز پارٹی نے 15 لی تھی۔ تو دیکھیں یہ ایک فیئر الیکشن میں ٹھیک ہے، بڑا اچھا الیکشن ہوا ہے، اور ہم رزلٹس کو سمجھتے ہیں بڑے اچھے رزلٹ ہیں، تسلیم کرتے ہیں، اور ان کو بھی تسلیم کرنا چاہیے، اور یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اگر ہم جیتے تو پھر فیئر، اگر ہم ہاریں تو پھر۔ اچھا، آپ اب پیپلز پارٹی کا بھی پوائنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، جناب سعید غنی صاحب سندھ کے صوبائی وزیر ہیں۔ سعید غنی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میر صاحب۔ سعید غنی صاحب، اب ہم تو بات کرنا چاہ رہے ہیں، ابھی بلاول صاحب نے جو انتخابی نتائج کو مسترد کیا ہے، لیکن حافظ حفیظ الرحمان صاحب جو ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، گلگت بلتستان کے صدر بھی ہیں، سابق چیف منسٹر بھی ہیں، انہوں نے سندھ کے صوبائی وزراء پر بھی الزام لگا دیا ہے، اور پیپلز پارٹی کی قیادت پر بھی ایک الزام لگا دیا ہے۔ ہاں، اگر آپ نے ان کا الزام نہیں سنا تو ہم آپ کو سنا دیتے ہیں، اگر آپ نے سن لیا ہے تو جواب دے دیں، ورنہ نہیں، میں نے نہیں سنا۔ اچھا، ذرا سن لیں، اور ان کے ساتھ احسن اقبال صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ گلگت بلتستان کی ووٹ کی جو بے حرمتی کی گئی ہے، اس میں میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ایک سندھ کے اور وفاقی حکومت کے وسائل کا مقابلہ یہاں پہ بھرپور رہا۔ سندھ حکومت نے کروڑوں روپیہ گلگت بلتستان میں پھینکا ہے، اپنا کچرا صاف نہیں کر سکے، اپنا سندھ ٹھیک نہیں کر سکے، گلگت بلتستان میں آئے تھے، اور یہاں پہ جی ہم لینڈ سلائڈ وکٹری لے کے جائیں گے۔ اب اس وقت ان کی اور ہماری سیٹیں جو ہے، چونکہ وہ بھی پتہ لگ گیا کہ ڈیل جو ہے وہ ہمیشہ نقصان ہی دیتی ہے، نواز شریف کے خلاف وعدہ ماف گواہ بننے کا کوئی فائدہ ان کو بھی نہیں ہوا۔ جی سعید غنی صاحب، ایک تو انہوں نے کہا کہ کروڑوں روپیہ پھینکا سندھ حکومت نے، گلگت بلتستان میں اپنا کچرا صاف نہیں کر سکے، یہاں لینڈ سلائڈ وکٹری لینے آئے تھے، اور نواز شریف کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے کی کوشش کی، اس کا بھی فائدہ نہیں ہوا۔ دیکھیں، ایک تو خیر انہوں نے ساتھ میں یہی بتایا کہ میرا ذاتی خیال یہ ہے، انہوں نے ذاتی بھی لفظ کا استعمال کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پی ایم ایل این، پاکستان پیپلز پارٹی، ایون جے یو آئی ایف وہاں پر ایک دوسرے کے سامنے الیکشن لڑتی رہی ہیں، اور اگر سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے سامنے الیکشن لڑیں گی تو ظاہر ہے کہ اس قسم کی باتیں وہ ان کا حق ہے، انہوں نے کی ہیں، لیکن اس سے میں نہیں سمجھتا کہ پی ڈی ایم کا جو اپنا ایک اتحاد ہے اس کو کوئی فرق پڑے گا، اور یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ سندھ حکومت کا پیسہ میں استعمال ہو نہیں سکتا استعمال، یہ بالکل غلط بات ہے۔ تو یہ جو انہوں نے کہا کہ کروڑوں روپیہ پھینکا گیا، یہ غلط بات ہے؟
देखिए सिर्फ इन्होंने कहा है ना, मुझे बताइए कि कहीं आपको नजर आया कि सिंध हुकूमत में कोई करोड़ रुपए फेंके हो, कहीं और से शिकायत आई हो? वफाकी हुकूमत ये काम करती है इसलिए कि उनके जेर इख्तियार ये इलाका आता है। उनके वज़रा जाते रहे, तकरीरों में ऐलान करके कहते रहे कि जितने हजार की लीड दोगे उतने हजार अरब रुपए हम तुम्हारे हल्के को देंगे। ये तो रिकॉर्ड की बातें मेरे आपके कहने की नहीं है। तो असल जो पैसे की बात थी या जो प्री पोल रिगिंग थी, जिस तरह कैंडिडेट्स तोड़े गए PMLN के, पीपल्स पार्टी के लोगों पे कोशिश की गई, एक आदमी हमारा गया, बाकियों ने मना किया और ये सबके सामने उनको कहा गया कि ये आजाद लड़ो या PTI के। चले अगर हम ये भी मान लें कि हाफिज हफीजुर रहमान साहब का जाती ख्याल है, तो वो ये कह रहे हैं जी कि पीपल्स पार्टी ने वादा माफ गवाह बनने की कोशिश की नवाज शरीफ के खिलाफ और डील का भी आपको फायदा नहीं हुआ। तो ये डील का इल्जाम किस पे क्यों लगा रहे हैं वो पीपल्स पार्टी पे? किसके साथ डील किया पीपल्स पार्टी ने? अब ये तो वही बताएंगे ना कि उनके ज़हन में क्या चीज थी, लेकिन बहरहाल जो यहाँ नुमाइंदे बैठे PMLN के वो उसकी वजाहत करेंगे। वो तो ये कह रहे हैं कि ये मीडिया जो है वो लड़ाने की कोशिश कर रहा है और हाफिज हफीजुर रहमान का जो बयान है उसको जोड़ तोड़ के हमने लगाया है आपके सामने। मैं कैसे करूँ? देखिए वहाँ हमारे जो कैंडिडेट हाफिज हफीजुर रहमान के सामने इलेक्शन में खड़े थे जी, वो भी PMLN के खिलाफ और उनके खिलाफ कैंपेन करते रहे, ज़ाहिर के मुकाबला कर रहे थे। इसी तरह और हल्कों में भी जहां जहां हमारा मुकाबला था उनके कैंडिडेट भी बात करते रहे। पिछली गवर्नमेंट जो थी GB में PMLN की थी, तो जाहिर है उसमें बात होगी। तो ये कहना कि अगर उनके कोई कैंडिडेट ये बात कर रहे हैं उससे कोई पार्टी